اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب العمل فی الصلاۃ باب ما ینہی من الکلام فی الصلاۃ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال كنا نسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو فی الصلاۃ فیرد علینا فلما رجعنا من عند النجاشی سلمنا علیہ فلم يرد علینا وقال ان فی الصلاۃ شغلا وفی روایت عن ابی عمرو بن شیبانی قال لی زید بن ارقم انا كنا نتکلم فی الصلاۃ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکلم احدنا صاحبہ بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت۔ نماز میں کوئی عمل یعنی کوئی کام یا حرکت کرنے کے متعلق یہ کتاب ہے، اس کا دوسرا باب ہے نماز میں کلام کرنے کی ممانعت کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے تھے اور حضور نماز میں ہوتے تھے، یعنی دوران نماز سلام کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دوران نماز سلام کا جواب دیتے تھے۔ پھر جب ہم نجاشی سے لوٹ کے آئے واپس تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے ہمیں جواب نہیں دیا۔ نماز جب ختم ہو گئی، نماز سے فارغ ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نماز کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ دوسری روایت ہے حضرت عمر بن شیبانی، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہم نماز کے بیچ یعنی نماز پڑھتے ہوئے دوران نماز ہم کلام کر لیتے تھے۔ کسی شخص کو کوئی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اپنی حاجت کہہ لیتا تھا، حتیٰ کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تو اس کے بعد ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ دوران نماز آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ ابتدائی زمانے کے اندر دوران نماز کلام صحابہ کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کلام کرتے تھے اور صحابہ ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے تھے۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو کہ بندہ آتا ہے، سلام اس نے کیا ہے، اب حکم یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ جواب نہیں دے سکتا، جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ جواب دے سکتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں جو نماز پڑھ رہا ہوتا تھا وہ بھی اسی طرح اونچی آواز سے میں نے السلام علیکم کہا تو وہ بھی جواب میں وعلیکم السلام کہہ دیتا تھا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صحابہ آ کے سلام کرتے تھے تو حضور دوران نماز سلام کا جواب دیتے تھے۔ تو یہ ابتدائی زمانے کے اندر تھا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے حضرت ذوالیدین صحابی رسول ہیں، ان کے متعلق کہ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، 4 رکعت نماز تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھا کے تو آپ نے سلام پھیر دیا۔ جب سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کیا نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمی کر دی ہے؟ تو حضور نے پوچھا کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکعتیں تو 4 تھی تو آپ نے 2 پڑھائی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں بیٹھے ہوئے سجدہ سہو کیا، یعنی گفتگو صحابہ نے بھی کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی۔ ظاہری بات ہے حضور کا چہرہ انور صحابہ کی طرف تھا، یعنی نماز کی کیفیت ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب پتہ چلا سلام پھیرنے کے بعد کہ جی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 2 رہ گئی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 2 رکعتیں پڑھ کے تو سجدہ سہو کر دیا۔ اب اگر اس طرح ہو، جس طرح بعض دفعہ ہو جاتا ہے 1 رکعت رہ گئی ہے، 2 رہ گئی ہے، اور نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ہمیں معلوم ہو کہ جی 1 رکعت رہتی ہے یا 2 رہتی ہے، تو ہم وہ مکمل نہیں کرتے بلکہ دوبارہ پڑھتے ہیں۔
پہلی رکعت سے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ امام مالک نے اور امام اوزائی نے اور بعض فقہاء کا قول یہ ہے کہ دوران نماز کلام کر سکتے ہیں، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، یہ حضرت ذوالیدین کی روایت جو ہے۔ باقی جنہوں نے کہا کہ جی کلام نہیں کر سکتے، وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ ابتدائی زمانہ تھا، ابتدائی زمانے کے اندر کلام صحابہ کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو جواب دیتے تھے۔ بعد میں یہ آیت مبارکہ جس طرح کہ یہاں پہ ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت یہ ساری چیزیں ختم کر دی گئیں، منسوخ ہو گئی کہ نماز کے اندر سوائے تکبیر، تسبیح اور قرآن مجید کی تلاوت کے کوئی بھی گفتگو نہیں ہوگی۔ ایک روایت مسلم شریف کے اندر ہے، حضرت معاویہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، یعنی جماعت تھی، تو دوران جماعت کسی بندے کو چھینک آئی، تو چھینک کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو چھینک آئے تو چھینک جس کو آئی ہے وہ الحمدللہ کہے گا، اور جس نے سنا ہے وہ یرحمک اللہ کہے گا۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ کسی بندے کو چھینک آئی تو میں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، یرحمک اللہ وہ اونچی آواز سے کہا، تو صحابہ نے بھی سنا۔ جب صحابہ نے سنا تو صحابہ، حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ نے مجھے گھورنا شروع کر دیا، تو میں نے دیکھا کہ سارے مجھے ہی گھور رہے ہیں، تو یہ یعنی دوران نماز کی کارروائی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو، میں نے کون سا ایسا کام کر دیا کہ سارے مجھے ہی گھورنا شروع کر دیا تم سب نے؟ تو سارے صحابہ نے دیکھا کہ بات یہ سمجھ نہیں رہا، تو پھر صحابہ نے اپنے ٹانگ کے اوپر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ مجھے خاموش کروانا چاہتے ہیں، یہ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ تو چپ کر جا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں خاموش ہو گیا حتیٰ کہ نماز ختم ہوئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جی کس نے کہا یرحمک اللہ؟ تو میں کھڑا ہوا، حضور نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بہترین استاد کوئی نہیں دیکھا۔ حضور کی ذات پہ میرے ماں باپ کی جان قربان ہو۔ حضور نے اپنے پاس بلایا، حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں، حضور نے مجھے برا بھلا نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ حضور نے فرمایا کہ ہماری نماز کے اندر سوائے تکبیرات کے اور تسبیحات کے اور قرآن مجید کی تلاوت کے کوئی بھی کام، کوئی بھی گفتگو کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے، یہ روایت جو ہے، یہ اس چیز کے اوپر واضح ہے کہ نماز کے دوران آپ کوئی بھی کلام یا گفتگو وغیرہ غیر ضروری نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کریں گے تو نماز ختم ہو جائے گی۔ اگر اس طرح کی احادیث مبارکہ سے کوئی استدلال کرتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے کہ اس قسم کی جتنی روایات ہیں جن کے اندر یہ بیان ہے کہ صحابہ گفتگو کرتے تھے، یہ صحابہ سلام کر لیتے تھے، یہ ساری کی ساری روایات جو ہیں یہ منسوخ ہیں، تو ان کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔